اس دنیا میں جو بھی جو بنا ہے وہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے بنا ہے. جو بھی جو بنا ہے پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں بنا ہے. حضرات، صاحب تفسیر کبیر اپنی کتاب وقائق میں تحریر فرماتے ہیں حاجی کیسے بنتا ہے، آخر میں آپ سنیں گے. صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور ایک قندیل میں اس شکل میں رکھا جس شکل میں آقا دنیا میں آنے والے تھے. اس شکل میں یعنی شکل انسانی میں، دنیا میں آنے والی جو شکل ہے سرکار کی، اس شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو قندیل میں رکھا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں، آ چکے ہیں، آئیں گے، سب کی روحوں کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر فرمایا کہ میرے محبوب کے چاروں طرف چکر لگاؤ، گویا طواف کرو. ساری مخلوق حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، چاہے وہ مومن ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ساری روحوں کو اللہ نے جمع فرما کر کہا کہ میرے محبوب کے چاروں طرف چکر لگاؤ، طواف کرو. یہ سلسلہ 1 سال 2 سال 100 سال 1000 سال نہیں، 1,00,000 سال تک چلا. کتنا؟ 1,00,000 سال تک سرکار کا سراپا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم قندیل میں اور سارے انسانوں کی روحیں اس کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہیں، طواف کر رہی ہیں. 1,00,000 سال پورا جب ہوا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میرے محبوب کی زیارت کرو، میرے محبوب کی زیارت کرو. یہاں سے سنیے، اب جب اللہ نے فرمایا روحوں سے میرے محبوب کی زیارت کرو تو صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دیکھا، نظر جس کی سر مبارک پر پڑی اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا. جس نے ہمارے سرکار کا سر مبارک دیکھا اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا. بتائیے ہمارے آقا کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ جس نے سر دیکھا وہ بادشاہ بن گیا، اور جس نے میرے آقا کی پیشانی مبارک کو دیکھا وہ حکومت میں وزیر کا عہدہ پا گیا، حکومت میں وزیر کا عہدہ پا گیا. اور جس نے ہمارے آقا کی چشمان کرم یعنی آنکھ مبارک کو دیکھا وہ حافظ قرآن بن گیا. سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے. جس نے ہمارے آقا کی چشمان کرم کو دیکھا، آنکھ مبارک کو دیکھا، وہ حافظ قرآن بن گیا. اور جس نے ہمارے آقا کے حلقوم مبارک حلق شریف کو دیکھا وہ واعظ اور مقرر بن گیا.
بیان کرنے والا، گویا ہم نے حضور کے حلق شریف کو دیکھا ہے، علماء نے حضور کے حلق شریف کو دیکھا ہے، جو بیان کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صاحب تفسیر کبیر کہ جس نے آقا کے حلق شریف کو دیکھا وہ واعظ بن گیا، بیان کرنے والا بن گیا، اور جس نے میرے آقا کے دستے مبارک کو دیکھا وہ دنیا میں سخی بن گیا، سخاوت کرنے والا بن گیا، اور جس نے میرے آقا کے قدم مبارک کو دیکھا وہ کلمہ پڑھنے والا مومن اور مسلمان بن گیا۔ حضور کے قدم سے ایمان ملا ہے، حضور کے سر سے بادشاہت ملی ہے، قدم سے ایمان کی دولت ملی ہے۔ خوش نصیب ہو مسلمانوں کہ تم نے قدم دیکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب تم کلمہ پڑھ کر اسلام اور مومن اور مسلم بنے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ حاجی کہاں گئے؟ حاجی کہاں گئے؟ یہاں تک تو آیا، بادشاہ بن گیا، وزیر بن گیا، سخی بن گیا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، امتی بن گیا، مومن بن گیا۔ حاجی کیسے بنے؟ تو حاجی بھی خود نہیں بنے، حاجی بننے میں بھی ایک نبی کا ہاتھ ہے، اور اس نبی کا نام ہے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے خلیل۔ اذان ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں دیکھا اسی حساب سے اس کو وہ مقام و مرتبہ ملتا گیا۔ حاجی بننے کے پیچھے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی وہ صدا جو انہوں نے کعبہ کی تعمیر کے بعد بحکم خدا دنیا والوں کو پکار کے کہا تھا کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، آؤ اس کی زیارت کے لیے۔ جتنے لوگوں نے ان کی صدا پر لبیک کہا تھا وہ سب کے سب حاجی بن گئے۔ تو ایک ہے ہمارے نبی کی زیارت سے بادشاہ بن گیا، زیارت سے وزیر بن گیا، زیارت سے حافظ قرآن بن گیا، زیارت سے عالم دین بن گیا، بیان کرنے والا بن گیا، زیارت سے سخاوت کرنے والا بن گیا، قدم دیکھ کر مومن و مسلمان بن گیا، مگر ابراہیم خلیل کی آواز پر لبیک کہنے والا حاجی بن گیا قیامت تک۔ جس نے کہا تھا، اس لیے میں نے کہا پرسوں ایک جگہ کہا تھا میں نے کہ ابراہیم خلیل نے آواز سب کو دی تھی، اشارہ کسی طرف نہیں کیا تھا، مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، ادھر والوں، ادھر والوں، یہاں والوں، وہاں والوں، کچھ نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، نبی کی آواز پر سر جھکا دیا، لبیک کہا، تو آج اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک جس نے نبی کی آواز پر لبیک کہا تھا، قسم خدا کی وہ طواف کعبہ کرتے وقت لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھے گا، ضرور پڑھے گا۔ اور جس نے ان کی آواز کو سنا سب نے، یہ بھی یاد رکھیے گا، سنا سب نے، جس نے سن کر جواب دیا وہ حاجی بن گیا، اور جس نے سن کر اگنور کیا وہ دولت رکھ کر بھی حاجی نہیں بن سکا، وہ دولت دنیا کی رکھ کر بھی حاجی نہ بن سکا، کیونکہ اللہ کے خلیل کی آواز کو انسنا کر دیا تھا اس نے، حاجی کے مرتبے سے اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ یہ راز ہے اس کے اندر۔ حضرات، آج حسین صاحب کہاں ہیں؟ ہو گیا ٹائم؟ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ ہے،
کہ ان کو دیکھ کر کچھ سے کچھ آدمی ہو جاتا ہے، ان کی بات مان کر آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، ان کی فرما برداری کر کے آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، نام و نمود چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، تو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں سے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، مولا ان کے حج کو قبول فرمائے، اور یہاں جتنے سامعین و حاضرین بیٹھے، آج مضمون بہت اچھا تھا میرے دماغ میں مگر وقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں جتنے حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک مرتبہ اس مقدس مقام پر پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائے۔